السلام علیکم پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم بایولوجی کا سیکنڈ یونٹ ٹیشوز پڑھ رہے ہیں. تو پلانٹ ٹیشوز جو ہم نے کمپلیٹ کیے، اس کے بعد ہم نے اینیمل ٹیشوز پڑھنے ہیں. اینیمل ٹیشوز میں بھی میں نے آپ کو وہ فلو چارٹ تو میں نے بتایا تھا کہ جو اینیمل ٹیشوز ہیں یہ 4 ٹائپس کا ٹیشوز ہے. ایک ہے ایپیتھیلیم یا ایپیتھیلیل یا ایپیتھیلیا ٹیشو. دوسرا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کنیکٹیو ٹیشو. تیسرا جو ہے وہ مسل تو نروس. تو ان میں سے ہم نے پریویس ٹاپک میں جو یہ بیسک 4 ٹائپس آف ٹیشوز ہیں، ان میں سے ہم نے پہلا ٹیشو ایپیتھیلیل ٹیشو، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپیتھیلیل ٹیشو کہاں کہاں پر ہوتا ہے، اس کی کیا فنکشنز ہیں. ٹھیک، یعنی کہ اٹ از فاؤنڈ آل اوور دا باڈی، آؤٹر کورنگ اینڈ لائننگ آف دا ٹیوبز. ٹھیک، تو فنکشنز اس کی بھی میں نے آپ کو بتایا، جو میں نے آپ کو اسٹڈی مٹیریل بھی بھیجا ہے. پروٹیکشن اس کی فنکشن میکینیکل انجری سے. تو ون مور امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ اس کا سینسری رول ہے. جیسے آپ کے نوز سے پتہ چلتا ہے اسمیل کے بارے میں، آپ کے سلیوری گلینڈ بکل کے کیوٹی سے آپ کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹیسٹ اس کا یہ ٹرانسمٹ یہ لے لیتا ہے میسیج آپ کے برین کو، یہ کس چیز کا کون سا ٹیسٹ اس کا ہے. تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے اس کے ٹائپس. مطلب ہو گیا کہ ڈپینڈنگ اپان دا شیپ اینڈ فنکشن آف دا کانسٹیچوئنٹ سیل، جس کا یہ ٹیشو بنا ہوا ہے. ٹھیک، تو اس کے جو اس بنیاد پہ شیپ اور فنکشن کے بنیاد پہ جو ٹائپس ہیں وہ ہے پہلے ہے سکیومس ایپیتھیلیم ٹیشو، سکیومس ایپیتھیلیل یا ایپیتھیلیم ٹیشو. ٹھیک، دوسرا جو اس کا ہے دیٹ از کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو اور ایپیتھیلیل ٹیشو. کیوبائڈل ایپیتھیلیل ٹیشو، سیلیٹڈ ایپیتھیلیل ٹیشو، گلینڈولر ایپیتھیلیل ٹیشو، اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیل ٹیشو. پہلے ہم ڈسکس کریں گے سکیومس ایپیتھیلیل ٹیشو اور اس کی کیا فنکشنز ہیں، اور یہ کس اوکرنس اس کی کہاں پر ہے، کہاں پر یہ اس ٹائپ کا سیلز، اس ٹائپ کا ٹیشو یہ کہاں پر موجود ہے. ٹھیک، پہلے یہ سیلز جو ہوتے ہیں سکیومس ایپیتھیلیل ٹیشو کے بہت تھن ہوتے ہیں اور یہ فلیٹ ہوتے ہیں. دے آر فلیٹ اینڈ تھن. اوکے، اینڈ آر ارینجڈ ایج ٹو ایج like this, edge to edge. We can also write down like this. It is called edge to edge. This is nucleus. This epithelium tissue forming a delicate lining or covering. It forms the lining of cavities, of ducts and blood vessels. It forms the lining of chambers of heart, covers the skin and lining of mouth
pharynx, esophagus. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لائننگ کرتا ہے، یہ کورنگ کرتا ہے، اس سے آپ کو فنکشنز بھی پتہ چل جائیں گے. اگر کہیں پر کورنگ کرتا ہے دیٹ مینز اٹ ہیز ون امپورٹنٹ فنکشن دیٹ از پروٹیکشن. پروٹیکشن کس کس کے خلاف ہے؟ اگر کورنگ ہو رہی ہے فرام دا انٹری آف جرمز انٹو دا باڈی، فرام دا انٹری آف کیمیکلز انٹو دا باڈی، فرام دا انجری آف انڈر لائننگ پارٹس آف دا باڈی. تو دس از دا ون فنکشن دیٹ از پروٹیکشن. نمبر 2، جب ہم لائننگ کی بات کرتے ہیں، لائننگ ہو گیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر یہ ہمارے پاس ٹیوب ہے، ٹیوب کی اندر والی لائننگ، اندر والے سائڈ میں جب جو ٹیشوز ہیں دے فارم دا لائننگ، یہ بھی پروٹیکشن میں ہیلپ کرے گا. لیکن اس کی مین فنکشن یہ ہے کہ اگر ہمارے انٹسٹائن کی ہم بات کہیں گے، انٹسٹائنل لائننگ بناتا ہے یہ اندر سے، اسٹومک لائننگ، اسوفیگس لائننگ، یا لنگس کی لائننگ بناتا ہے. سو اٹ ہیلپس ان ایکسکریشن، اٹ ہیلپس ان گیسز ایکسچینج، اٹ ہیلپس ان سیکریشن آف فلوئڈس. تو دیز آر the functions of the squamous epithelial tissue, which is the type of epithelial tissue based on the shape of the cells. Cells کس شیپ میں ہے، ٹھیک ہے، تو کہاں کہاں پر یہ موجود ہیں. ایک تو اس کو ہم شیپ کے بنیاد پر، ارینجمنٹ کے بنیاد پر، اس کے بعد جو ہمیں پڑھنا ہے ایپیتھیلیم کے بعد ہمیں دوسرا والا ٹیشو پڑھنا ہے دیٹ از کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو. یہاں پر ہمیں ایک چیز کی میں آپ کو بتاؤں کہ کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو، یہاں پر اس کولم سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس قسم کی سیل ہے. یہاں پر ہمیں سکیمس سے پتہ چلے گا یہ کس قسم کی سیل ہے، کیوبائڈل سے پتہ چلے گا یہ کس قسم کی، سیلیٹڈ سے پتہ چلے گا، سیلیا مینز ہیئر لائک، گلینڈولر سے ہمیں پتہ چلے گا یہ کس قسم کی سیلز ہے، اور سٹریٹیفائڈ سے پتہ چلے گا یہ کہ سٹریٹیفائڈ میں نے آپ کو بھی بتایا، پہلے بھی بتایا، جو لیئرس میں ہوتی ہے. اب کولمنر کی ہم جب بات کہیں گے، دے آر ان دا فارم آف کولمز. کولمز یو نو دے آر پلر لائک دس، شیپ ان کی اس طرح. اور یہاں پر جو بیسمنٹ میمبرین ہے، بیسمنٹ میمبرین ہوگا جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام ادر ٹیشوز سے. تو یہاں پر جو کولمنر ہیں یہ پلر لائک ہیں، یعنی کہ جو سیلز ہیں وہ ٹالر ہیں وائڈر سے، دے آر ٹالر دین دا براڈر سے یہ زیادہ لمبے ہیں لائک دس. اور ان کا نیوکلس جو ہے دیٹ از ٹورڈز دا بیس، جو ان کا نیوکلس ہے، ٹھیک. یعنی کہ کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو کنسسٹ آف سیلز which are much longer than broader. They are pillar-like. They look like the columns, pillars. اب اس کی occurrence کی بات کہیں گے، یہ کہاں کہاں پر ہمیں، یعنی کہ ہیومن باڈی میں یا اینیمل باڈی میں یہ کس جگہ پہ موجود ہیں، یہ دس ٹائپ آف ٹیشو، ٹھیک. پہلے یہ اٹ فارمز دا لائننگ آف اسٹومک. جو اسٹومک ہے، اسٹومک کی ہم بات کریں گے، یہ اسٹومک ہے، اس کی جو لائننگ ہے اٹس لائک دس. یہ ہم اسٹومک کی بات کر رہے ہیں، سوری اٹ از لائک دس، ٹھیک. لائننگ آف اسٹومک، ٹھیک. انٹسٹائنز، اسٹومک، انٹسٹائنز، لائننگ ہو گیا اندر والا، انٹرنل، ٹھیک. اٹ از آلسو فاؤنڈ ان دا سلیوری گلینڈس، جو ماؤتھ میں ہمیں سلیوری گلینڈس ہوتے ہیں، ٹھیک. سویٹ گلینڈز جو ہیں، آئل گلینڈز آف سکن جو ہے، ٹھیک. ان دس ٹائپ آف ٹیشو کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو از فاؤنڈ. اب اس کی اگر ہم فنکشن کی بات کہیں گے، فنکشن اتنی تو ڈفرینس فنکشن نہیں کرتے ہیں، آلموسٹ دے ہیو دا سیم فنکشنز. ایک ہے پروٹیکشن،
پروٹیکشن، کوئی چیز آپ نے کھا پی لیا تو یہی سیلز پروٹیکٹ کریں گے انڈر لائن ٹیشوز کو، ٹھیک. ایبزارپشن میں ہیلپ کرتے ہیں، سکریشن میں ہیلپ کرتے ہیں، ایکسکریشن میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک. تو دس از اباؤٹ دا columnar epithelium tissue. Then after that we have third type of, that is cuboidal. Cuboidal means these cells are cube like. Cubes means the cells are as long as broad. یعنی کہ cells جتنے long ہیں اتنے وہ broad بھی ہیں. They are like this, same. They are this nucleus, this basement membrane on which this cells lies. لیکن جتنی ان کی ہائٹ ہے اتنی ان کی لینگتھ ہے، ٹھیک. اور نیوکلس جو ہے وہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے جو دیکھا کہ نیوکلس جو ہوتا ہے وہ ٹورڈز دا بیس ہوتا ہے، سیل کے ٹورڈز دا بیس ہوتا ہے کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو میں. دس جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرے گا کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو کو کیوبائڈل ایپیتھیلیم ٹیشو سے. یہ تو سیلز لانگ ہوتے ہیں دین براڈر، یہ سیلز جتنے براڈ ہیں اتنے لانگ ہیں، اور ان کا نیوکلس جو ہے وہ سینٹرل میں لوکیٹڈ ہے، اور ان کا نیوکلس جو ہے وہ ٹورڈز دا بیس ہے، ٹھیک. یہ کہاں پر دس ٹائپ آف سیلز جو ہیں یہ کہاں پر موجود ہیں یہ ٹیشوز؟ دے آر پریزنٹ فاؤنڈ ان دا کڈنی ٹیوبز آف کڈنیز، ٹھیک. یہ بھی سلیوری گلینڈس، اب آپ کو پتہ چل اس کی فنکشن، ٹھیک. یہ پینکیریاٹک ڈکٹس میں ہوتا ہے، ٹھیک. فنکشن پتہ چلے جائے گی یہاں سے. سویٹ گلینڈس، یہ بھی فنکشن پتہ چل گئی، ٹھیک. تھائرائڈ گلینڈ یہ بھی ہمیں یہیں پہ پتہ چلے گی کہ اس کی کیا فنکشنز ہیں. اب فنکشنز کیا ہیں؟ اگر ہم بات کریں گے سلیوری گلینڈ کی، یہاں پر یہ سکریشن کی فنکشن کرے گا. اگر ہم کہیں گے بات پینکیریاٹک کی، سکریشن کی فنکشن کرے گا، ساتھ میں پروٹیکشن کی بھی فنکشن کرے گا، ساتھ میں ایکسکریشن کی بھی فنکشن کرتا ہے، سکریشن ایکسکریشن. اور ساتھ میں یہ کیا کرے گا؟ میکنیکل سپورٹ بھی کرتا ہے باڈی کو. It also provides mechanical support. So it helps us in absorption, it helps us in secretion, it helps us in protection, it helps us in excretion, it helps us in gamete formation. So it is also found in the ovaries, lining of ovaries. Okay, this is about the cuboidal epithelium tissue. Cells are long as broad. جتنے یہ لمبے ہیں اتنے کھلے بھی ہیں. And appear cube-like. Centrally located nucleus is present. It is found in kidney, tubules, salivary glands, pancreatic duct, sweat glands, thyroid glands, ovaries. ٹھیک. So it helps us in absorption, it helps us in excretion, it helps us in secretion, it helps us in protection, it helps us in gamete formation, it provides mechanical support. Now we have another kind of tissue, that is ciliated epithelium tissue. Cilia میں نے آپ کو بتایا it is hair like، جس کے اوپر hairs جیسے ہوں گے. تو سیلیٹڈ ایپیتھیلیم ٹیشو اور جو میں نے کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو بالکل سیم سٹرکچر کے ہیں، سیم بالکل ہیں، لیکن ان میں تھوڑا بہت اس میں یہ ہے کہ یہ کیوبائڈل بھی ہو سکتے ہیں، یہ کولمنر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طریقے کے ہو سکتے ہیں. لیکن ان میں کیا ہے، ان میں جو سیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہیئر لائک سبسٹنسز ہوتے ہیں. دے آر کالڈ سیلیا، ٹھیک. جو ایپیتھیلیم ٹیشو جو ہوتا ہے ایپیتھیلیم، یہ
سیلز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر دیر آر نیومرس تھن ڈیلیکیٹ ہیئر لائک projections called cilia. This type of tissue is found in the lining of windpipe, ٹھیک, trachea میں, kidney tabulus, oviduct یعنی کہ فیلوپین ٹیوبز. ٹھیک, اب آپ کو فنکشن پتہ چلی کہ اگر ہمارے جو ٹیوبز ہیں اس کے اندر سیلیا ہیئر لائک سبسٹنسز پروجیکشنز سیلز ہیں تو ان کی کیا فنکشنز ہیں. اٹ ہیلپس ان موومنٹ آف میوکس, یورین, ایگس, سپرم, اور ایک اور فنکشن ہے دیٹ از سیریبروسپائنل فلوئڈ. ٹھیک, ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن میں ان کو ہیلپ کرتا ہے نکلنے میں, آنے میں, چلنے میں, مومنٹ میں. ٹھیک, اس کے بعد ہمارے پاس ہے گلینڈولر ایپیتھیلیم ٹیشو. گلینڈولر ایپیتھیلیم ٹیشو جو ہوتا ہے کنسسٹس آف کالمنر سیلز ماڈیفائڈ. جو کالمنر سیلز ہیں دے آر modified to secrete chemicals. It lines the glands. گیسٹرک گلینڈ یعنی کہ اسٹومک کا گلینڈ جو ہے وہاں پر جو اس کو لائننگ کرتا ہے ہمارے اسٹومک کو. ٹھیک, پینکیریاٹک لوبیولس, انٹسٹائنل گلینڈس. ٹھیک, اسی طرح میں نے آپ کو اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم ٹیشو ہوتے ہیں جو وہ ٹیشو ہوتے ہیں جو لیئرس میں ہوتا ہے. ٹھیک, جس کے بہت سارے لیئرس ہوتے ہیں, یعنی کہ دس از اے کمپاؤنڈ ایپیتھیلیم in which cells are arranged in many layers on one above the other. It is found in places where there is much wear and tear, such as epidermis of skin, lining of mouth, جہاں پر ویئرنگ ٹیئرنگ ہوتا ہے یہاں پر یہ سیلز ہوتے ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے باڈی کو. تو بچے یہ دس واز اباؤٹ ایپیتھیلیم ٹیشو. ویڈیو بہت زیادہ بن رہا ہے ہمیں, تو ایپیتھیلیم ٹیشو کو میں تھوڑا بہت اور بتاؤں کہ اس کے جو ٹائپس ہیں سکیو میں سے کالمنر ہے, کیوبائڈل ہے, سیلیٹڈ ہے, گلینڈولر ہے اور اسٹریٹیفائڈ ہے. تو میں نے ان کا آپ کو بتایا ون بائی ون. تو تھینک یو.